بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ جان سکیں گے اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے، جو ایک عرصہ دراز سے مسلک حق حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم انہیں مل کے خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جو آئی ڈی ہے وہ اگر آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو سوال کے آخر میں اپنا اصل نام اور اپنا شہر لکھ کے بھیج دیں تاکہ آپ کا سوال جو ہے وہ شامل کر لیا جائے۔ اگر کامنٹ کے ذریعے آپ کا سوال ہمیں نہیں موصول ہو رہا ہو تو واٹس ایپ نمبر کی جو سہولت ہے وہ اسکرین کے اوپر آپ کے پاس اویلیبل ہوگی، آپ وہاں پر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، یا ہمارے جو دونوں پیجز ہیں اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا اور اوکاڑوی فورم، اگر آپ اس کے بھی ان باکس کے اندر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو وہاں پر بھی یہ سہولت موجود ہے، آپ وہاں پر بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ ابھی ہمارے پاس جو پورے ہفتے میں تمام ذرائع سے جو سوالات جمع ہوئے ہیں اس سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال صوبان شیخ صاحب کا کہ میرے والد کی دین سے بہت زیادہ دوری ہے، غصے میں کفریات بھی بک دیتے ہیں۔ میری والدہ کہتی ہیں کہ میں اتنی دعائیں کرتی ہوں ان کی ہدایت کے لیے کہ اللہ میری کب سنے گا، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ قرآن میں بھی حدیث شریف میں بھی واضح ارشادات موجود۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا عرس شریف 14 جمادی الثانی غالباً منایا جاتا ہے، جمادی الاخری میں، انہوں نے بھی پورا باب آفات زبان کے حوالے سے۔ کوئی ایسا کلمہ جو کفر یعنی کفریہ ہو جائے سرزد تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد حرام ہوتا ہے تعلق، خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر انسان توبہ نہ کرے تو دوسری آفتوں کا شکار ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ان کو اگر اچھی صحبت میسر آئے یا کوئی ان کو پیار سے سمجھائے تو یقیناً وہ اثر ہوگا اس کا۔ باقی رہا یہ کہ جی آپ کی دعائیں، تو آپ کو دعاؤں کا اجر ملے گا، یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں رائے گاہ جائیں گی۔ ہماری بہت سی دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی مگر وہ اللہ کے ہاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور ان کا اجر آخرت میں ملے گا، اور اتنا زیادہ ملے گا کہ انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی ایسا پیارا اجر ملے گا۔ تاہم اگر وہ سن رہے ہوں تو ان سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ دوسروں کو غصہ دکھاتے ہوئے یا دوسروں، چونکہ آپ بڑے ہیں آپ کی وجہ سے وہ سن لیتے ہیں، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی آپ سے بھی مواخذہ کرنے والا ہے، اس کا ڈر پیش نظر رہے گا تو ضرور زبان پر قابو آئے گا۔ دعائیں بھی کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگلا سوال محمد حسیب صاحب کا کہ آج کل کالج، کوچنگ سینٹر اور یونیورسٹیز وغیرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ اذان کے بعد چند دوست جمع ہو کر اس سینٹر کی مسجد میں جا کر جو ہے وہ امامت کا اہتمام کر لیتے ہیں
اور اس صورت میں جو امامت کروا رہا ہوتا ہے نہ ہی اس کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، نہ داڑھی کے معاملات، اور بعض اوقات ہاف سلیو ٹی شرٹ وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ نماز وہ پڑھتے ہیں یہ اچھی بات ہے، اگر پیچھے بھی اس جیسے ہیں تو ان کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ایسا شخص جو اہتمام نہیں کرتا وہ اس کا گناہ گار ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ان میں سے کوئی ایک شخص جو آداب جانتا ہو پورے اس کے ساتھ ادا کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن وہ کرتے ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے، ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام بھی کریں، اللہ تعالی ان سب کے لیے اچھا فرما دے۔ اگلے سوالات عاطف شیخ اتاری صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہو اور وقف تام نہیں کرتا ہو تو کیا یہ درست ہے؟ جی، ہر رکعت میں وہ ایسا کرتا ہے، چونکہ سوال مبہم ہے۔ مثلا ایک شخص نے وہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور اس کے بعد وقف نہیں کیا ہے اور سورہ اخلاص پڑھ لی ہے، ہر رکعت میں ایسا کرتا ہے، انفرادی نماز میں کرتا ہے، جماعت میں کرتا ہے، دونوں اس کی واضح نہیں ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ کہ مستحب ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے، اور اگر وہ اتنا وقفہ بھی نہیں کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن یہ کہ وہ اس ثواب سے محروم رہے گا۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ ہم تیمم کے لیے مٹی کے برتن پر ہاتھ ملتے ہیں، پھر یہ ہاتھ کہیں اور لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ جس وقت آپ نے تیمم کرنا ہے تو اگر آپ کا ہاتھ کسی ایسی چیز پر اس کے بعد لگ گیا جو مٹی کی جنس سے نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ ہاتھ لگانا ہوگا اس مٹی کی جنس کی چیز کو، کیونکہ وہ پھر مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال ہو گیا، تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اگلا سوال بشرا ارشد صاحبہ کا کہ اگر کوئی عورت حجاب اور عبائے کا آن لائن بزنس کرنا چاہے اور اپنے ان حجاب کی پروموشن کے لیے وہ عبائے کے ساتھ اپنی پکچر اپلوڈ کرے تو اس میں کوئی مطلب اس کو اپلوڈ کرنے میں کوئی غیر شرعی عمل شامل نہ ہو، نیت صرف بزنس کی ہو، تو کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ جی، صرف آپ جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ فوٹو بنا لیتے ہیں عبائے کی، لیکن چہرہ نظر نہ آئے اس میں، اگر اس کے ان کے چہرہ کا ہے وہ نہیں آنا چاہیے، چہرے کا پردہ رکھنا چاہیے۔ تو صرف ایسا کہ وہ یعنی کوئی چہرے کو بلر کر دیں اور اس میں وہ لگے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال ارسلان خان صاحب کا راولپنڈی سے کہ مطالعے کی کیا ترتیب ہونی چاہیے ہے، کس کتاب سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے؟ آپ علماء مطالعے کی کیا ترتیب رکھتے ہیں؟ مطالعہ یعنی پڑھنا، خود کتاب کو پڑھنا۔ آپ کو کتنی معلومات ہیں بنیادی؟ اگر آپ دین کی بنیادی معلومات سے آگاہ ہیں تو قرآن کریم، اس کی تفسیر، سیرت طیبہ کی کوئی کتاب یا فقہی معلومات کی کتاب یا اور کوئی دینی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو بنیادی معلومات ضرور ہوں تاکہ آپ پہچان سکیں کہ کون سی بات دین کے یا آپ کے صحیح تعلیمات کے خلاف ہے، وہ معلوم ہو۔ تو مستند علماء کی جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہیں ان کی کتابیں پڑھیں، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت ضرور رکھیں، ترجمہ تفسیر تھوڑا سا، پھر دوسری کتابیں بھی پڑھیں، لیکن یہ کہ آپ پہلے بنیادی معلومات عقائد کی، دینی ضروریات کی، وہ ضرور حاصل کریں۔ اگلے سوالات رافع خان صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ آزمائش اور عذاب میں فرق کیسے تلاش کریں اور صبر کا دامن کیسے تھاما جائے؟ ایک انسان اپنے احوال یعنی اس کا حال کیا ہے، اس کی جمع احوال ہے، اس سے واقف ہوتا ہے، جتنا بھی اس کی اپروچ ہے، سمجھ ہے، اس کے مطابق۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی بدگمانی نہیں کرنی، یعنی برا نہیں سوچنا یا غلط اور منفی نہیں سوچنا۔
آپ یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو آپ کے منہ سے کیا الفاظ جاری ہوتے ہیں، آپ کا حال کیا ہوتا ہے، اسی سے آپ اندازہ کر لیں۔ ہر وہ تکلیف جو آپ کو اللہ کی طرف لگا دے، توبہ کی طرف لگا دے، نیکی کی طرف لگا دے، اس کو آپ آزمائش سمجھ لیجئے۔ جو آپ کو صحیح راستے سے ہٹا کے کسی غلط چیز پہ لگا لے، اس کو عذاب سمجھ لیجئے۔ یہ میں نے آسان کر کے بتایا ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ محمد کا نام زمین پر گرے تو گناہ بھی ملتا ہے اور بے ادبی بھی ہوتی ہے، جبکہ 1 روپے کے سکے پر محمد علی لکھا ہوا ہے جو کہیں بار زمین پر گرتا ہوگا، تو اس چیز کی روک تھام کس طرح ممکن ہے؟ اردو میں لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے سکے پر؟ اردو میں لکھا ہوا۔ اگر اردو میں لکھا ہے تو اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ چونکہ ان کا نام ہے محمد علی جناح تو وہ لکھا جاتا ہے۔ اب سعودی عرب میں جو نوٹ ہے ان پہ کعبۃ اللہ بھی ہے، ان پہ روضہ رسول، مسجد نبی کی تصویر بھی ہے، غیروں کے ہاتھ میں بھی جاتے ہیں۔ تو اگر وہ نہیں بناتے تو کوئی ایسی دوسری چیزیں، ہم لوگ اس معاملے میں بہت یعنی جس کو لاپرواہ کہنا چاہیے ہو گئے ہیں۔ ہم سے جہاں تک ہو سکے ہمیں ادب کرنا ہے۔ اب اگر وہ نہیں لگاتے ہیں اس کا نام تو صرف وہ شارٹ میں لکھتے ہیں تو بہتر ہوتا، لیکن یہ کہ اگر انہوں نے لکھا ہے، پہلے پرانے سکوں پہ آیات بھی لکھی ہوتی تھیں، اللہ کا نام بھی ہوتا تھا، تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ کیوں لکھ دیا ہے، تو ہم بھی تو احتیاط کر سکتے ہیں، جہاں تک ہم سے ہو سکے ہم کو کرنی چاہیے۔ اگلا سوال محمد علی صاحب کا کہ شادی کے بعد جوائنٹ فیملی میں رہنا کیسا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں رسم و رواج علاقے کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے، برادری کے حوالے سے یہ کچھ ہوتے ہیں۔ اگر ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو سعادت ہے، اس کو کوئی غلط نہیں کہے گا۔ البتہ لڑکی جس کو بیاہ کے لائے ہیں اس کو ایک کمرہ گھر میں ایسا ضرور دیا جائے کہ وہ اگر اس کو بند کر کے بھی بیٹھنا چاہے تو کوئی اعتراض نہ کرے۔ یعنی یہ اس کا حق ہے کہ اس کو ایک کمرہ ملے جس میں اس کی آزادی ہو۔ اور وہ اگر رہتی ہے جوائنٹ فیملی میں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو رہا یا حیا نہیں رہ رہی یا دوسری چیزیں، تو پھر وہ مسئلہ دوسرا ہو جائے گا۔ لیکن پہلے سب اسی طرح اکٹھے مل کے رہتے تھے، اور یہ کہ ماں باپ کی خدمت بھی ہو جاتی تھی، اور بہو جو ہے وہ گھر کا حصہ بن کے اس طرح نبھاتی تھی۔ اب یہ کہ نئے نئے رواج آ رہے ہیں یا کوئی رہنا نہیں چاہ رہا، تو اس میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے لڑکی کو کہ جس سے شادی ہوئی ہے اس کی اتنی حیثیت ہے، یا یہ کہ وہ اس کے ساتھ الگ ہو جائے گا تو ماں باپ کی کوئی نگہداشت کرنے والا ہے یا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ماحول کو دیکھ کر اور محبت کے ساتھ، لیکن یہ کہ ساس سسر کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا اس لڑکی کے لیے بھی اچھی بات ہے، سعادت ہے۔ ان کو تنہا کر دینا یا ان سے منہ موڑ لینا یہ یقیناً اچھی بات نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی سہولت ہے اور الگ لے سکتا ہے اور پھر ماں باپ کی خدمت میں بھی کوتاہی نہیں کرے تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اس کو برا کہا جائے گا۔ یہاں اگلا سوال یہ کہ فرض کا ثواب مرحومین کو ایصال کر سکتے ہیں؟ جی، آپ تمام نیکیوں کا ثواب کر سکتے ہیں، لیکن فرض جو ہیں وہ آپ کے اپنے جو ادا ہوئے ہیں، آپ کی زندگی کی ساری نیکیوں کا آپ ثواب کسی کو بھی صحیح العقیدہ کو بیچ سکتے ہیں۔ یہاں اگلے سوالات شیما اسلم صاحبہ کے کا پہلا سوال یہ کہ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جو منسوب واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اذان نہ دینے کی وجہ سے صبح نہ ہوئی تھی اور پھر جب انہوں نے اذان دی تو صبح ہوئی، اس واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، جواب دے چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور ان کے منہ مبارک نظر آنے لگے تو وقت یہاں روک دیا گیا
اور پھر انہوں نے تو اپنا دوپٹہ صحیح کیا. کیا یہ واقعہ درست ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی بتائے کہ کہاں لکھا ہے یہ کسی نے اگر اپنی عقیدت کی وجہ سے ایسا کہہ دیا ہے تو اس کا کہنا جو ہے وہ سند نہیں ہوگا، اس کا ثبوت ہونا چاہیے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، میری معلومات میں بالکل نہیں ہے. اگلا سوال. ایک بات یہاں کہتا چلوں، سوال آیا ہے ہم سیدہ پاک کے ساتھ یا حسنین کریمین کے ساتھ اگر علیہ السلام کہہ دیں، یہ سوال تو نہیں آیا لیکن ایک بات آئی ہے، انہوں نے سلام اللہ تعالی علیہ کہا ہے، تو ایسا کہنا منع نہیں ہے. ہاں، علیہ الصلاۃ والسلام یا علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ جو الصلاۃ کا لفظ ہے یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے. اس کو اگر دوسرے پہ بولیں گے تو تبعیت میں بولیں گے، علی کا لفظ لگا کے، جیسے صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابیہا وعلیہا، اس طرح بولا جائے گا. تو سلام بھیجا جا سکتا ہے لیکن صلاۃ کا لفظ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے لوگ علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح یہ تبعیت میں یعنی علی کا لفظ لگا کے کہیں گے. علیہ السلام، علیہ السلام کہنا اور ہے، علیہ الصلاۃ والسلام کہنا اور ہے، وہ نبیوں کے لیے. اس کے بعد تبعیت میں، تبعیت کا مطلب علی لگا کر، علی کا لفظ لگا کر پھر دوسرے پہ بھیجا جائے گا. اگلا سوال عبید صاحب کا اٹک سے. پودے یا درخت کے قریب اس نیت سے وضو بنانا کہ اس طرح پانی ضائع بھی نہیں ہوگا اور پودوں کو فائدہ بھی پہنچے گا، کیا یہ درست ہے؟ میں نہیں سمجھا کہ وہ اس جگہ بیٹھ کر اس کا صحیح طرح، مثلا گھاس پہ کچھ لوگ وضو کر لیتے ہیں یا کیاری کے پاس کر لیتے ہیں، یہ ان کا طریقہ مطلب کیا کہ باقاعدہ رکھیں گے گملہ اپنے سامنے؟ کوئی کس طرح، یہ سوال میں کیا چیز ہے؟ اگر یہ کہ وہ آپ پانی ایسا کسی برتن میں آگے جمع کر لیں اور پھر کیاری میں ڈال دیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے. اگلا سوال عبد المتین رضوی صاحب کا انڈیا سے. حضور نے شب معراج میں جو نماز پڑھائی اس کی اذان و اقامت کے متعلق رہنمائی فرمائیں، اور اس نماز میں کیا تلاوت فرمائی گئی تھی؟ اس کو جاننے سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا سوال کہ اس سے کیا تعلق ہے؟ اذان و اقامت کا ہمیں کوئی وہاں پر نہیں ملا ہے. وہ نماز چونکہ اس وقت، پہلے تو ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ جاتے ہوئے پڑھائی تھی یا واپسی میں پڑھائی تھی، اس میں بھی کچھ کلام آتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. اب وہ نماز جو تھی وہ نفل نماز تھی، وہ 2 رکعت تھی، حضور نے ادا فرمائی. اس میں کیا تلاوت فرمایا اس کے بارے میں میرے پاس وہ نہیں ہے کہ کون سی صورت یا کون سی آیات تلاوت فرمائیں. اگلا سوال راہیل امین صاحب کا کہ ہم 4 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، سب شادی شدہ ہیں، والدین کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک پراپرٹی ہے وراثت کے اندر. شرعی طور پر ہم ایک دوسرے سے کیا اس پراپرٹی کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ والدین کے انتقال کے بعد یہ جو وراثت کے معاملات ہوتے ہیں ان کو جلدی ختم کر لینا چاہیے، ورنہ والدین کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے. نہیں، اس میں یہ نا مثال کے طور پر اب ایک مکان ہے، اس میں سب اکٹھے رہتے ہیں، اگر وہ بیچتے ہیں تو اتنا نہیں ملتا کہ وہ الگ الگ لے سکیں، تو وہ رہتے ہیں اس میں، یا صورتحال اس کو دیکھ کے. لیکن یہ کہ وفات کے فوراً بعد اس کا جتنی ملکیت ہے، جو وفات پا گیا والد یا والدہ، وہ ملکیت پوری ان کی، اس کا حساب ضرور کر لیا جائے. یہ نہ ہو کہ کچھ چیزیں غائب ہو جائیں، آگے پیچھے ہو جائیں، اس کے بعد سب کے سامنے رکھ دی جائیں جیسے سب بہتر سمجھیں. اس میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ نہیں فوراً تقسیم ہو جائے، فوراً نا انصافی نہ کی جائے. اگر دیر بھی ہو جاتی ہے اس کو بانٹنے میں، 1 2 سال 5 سال لگ گئے کہ جی ابھی نہیں کرنا، بعد میں کر لیں گے، کوئی حرج نہیں، لیکن معلومات ہو سب کی، اور جب تقسیم ہو تو انصاف کیا جائے. بہنوں کو کم دے دینا یا روک لینا ان کا یا نہ دینا،
نتیجے میں وہ پھر یا تو آپ کہیں بھتے میں دیں گے، کہیں رشوت میں دیں گے، آپ کو اتنے ہی پیسے کا نقصان ضرور ہوگا بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، وہ دینے پڑتے ہیں، یعنی آپ کے جائیں گے لیکن وہ گناہ آپ کے اوپر رہے گا جو آپ نے حق مارا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ لوگ جب بھی کریں تقسیم آپس میں، جس طرح آپ کے خوش اسلوبی سے کسی کے بوجھ نہ ہو۔ اب ان میں سے کوئی کمزور ہے اور وہ چاہتا ہے تو دوسرے مل کے اس کا حصہ اگر دے سکتے ہیں، ان کے پاس گنجائش ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کو بعد میں ڈبل مل جائے گا، وہ اس کو ادا کر دیں۔ تو یہ چیز آپس میں طے کر کے، لیکن بہت ناانصافی پر ضرور قبر میں تکلیف ہوگی۔ دیر جان بوجھ کے کرنا کہ روک لینا کسی کی ضرورت کو پھر ہوگا، ورنہ یہ کہ آپس میں وہ خوش اسلوبی سے رہ رہے ہیں، دیر سے کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کر یا کسی کی تکلیف کا اس میں گنجائش نہ ہو یا کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اگلے سوالات ام شہباز صاحبہ کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ کوئی عورت اگر اپنے سسرال سے میکے میں آئے تو وہ وہاں پر مسافر ہوگی یا مقیم؟ جب بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، نکاح کے بعد رخصت ہو گئی تو اب وہ وہاں آئے گی تو مسافر ہوگی۔ جب تک اس کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، وہ اگر آتی جاتی ہے وہ اور بات ہے۔ رخصت ہونے کے بعد وہ اگر میکے آتی ہے تو مسافر ہے، اس صورت میں کہ وہ 15 دن سے کم کی نیت پہ آئی ہے، زیادہ نیت پہ آئی ہے تو مقیم ہوگی۔ لیکن یہ کہ رخصتی کے بعد اب وہ اس کا گھر نہیں رہا، اس کے شوہر کا گھر جہاں وہ رہتا ہے تو وہ اس کا گھر ہو گیا۔ رخصتی کے بعد ماں باپ کا گھر اس کے لیے وہ نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ کالے کلر کے چپل مرد و عورت اور بچوں کے لیے پہننا کیسا ہے؟ منع کیا گیا ہے، بزرگ منع کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ایسا منع نہیں ہے کہ جس کو حرام کہا جائے، ناپسند کیا گیا کالے جوتے، بلکہ کوئی روایت کے دماغ پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں میں یونیفارم میں وہ ہوتے ہی وہ ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے تو بہتر رہے کہ نہ پہنے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ موٹی جان نماز جو بہت زیادہ موٹی ہو اس پر نماز ہو جائے گی؟ آپ کا ماتھا لگتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ سخت رہتی ہے، دبتی ہے، یا اسفنج کی طرح واپس آتی ہے؟ اگر اسفنج کی طرح واپس آتی ہے تو پھر درست نہیں ہے، دب جاتی ہے پوری طرح تو پھر ٹھیک ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ جو استعمال کے برتن ہوتے ہیں، گلاس، پلیٹس وغیرہ، اگر وہ کسی کونے سے ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کا استعمال کرنا کیا مکروہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ناپسند کیا جاتا ہے کسی کو مہمان کو دیں یا کچھ، لیکن برتن ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ جوڑ بھی لگا لیتے ہیں، تو اگر گنجائش ہے تو ٹوٹا ہوا برتن استعمال نہ کریں آپ۔ اگلے سوالات محمد عدنان صاحب کے۔ ان کا پہلا سوال یہ کہ مسجدوں کی صفوں کے دائیں بائیں یا کونوں میں گرل بنا کر راستہ بنانا کیسا؟ اگر یہ درست نہیں ہے تو جن لوگوں نے ایسا کیا اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے 5 وقتہ نماز، ایک ہوتی ہے جمعے کی نماز یا عیدین کی نماز۔ اگر وہ انہوں نے صرف راستہ رکھا ہے گزرنے کا اور سب پوری نہیں ہوتی ہے تو غلط ہے، اور اگر ایسی وہاں پر مسجد کی عمارت ایسی ہے کہ جی گزرنے کے لیے انہوں نے راستہ رکھا ہے، اس میں صورتحال دیکھی جائے گی، ورنہ یہ کہ صف کے لیے خام خواہ صف کو چھوٹا کرنا یا رکاوٹ لگانا مجبوری ہے تو اور بات ہے، ورنہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ عورت کے لیے شال اوڑھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی، وہ اگر اس میں یہ نہیں کہ اس کو بار بار اس کو لپیٹنا پڑے، وہ اچھی طرح لپیٹ لے، شال لیتی ہے، لیکن یہ کہ بال چھپے ہوں، بدن پورا چھپا ہو، اور وہ شال اتنی نہیں ہے کہ وہ کھلتی ہو اور بار بار اس کو لپیٹنا پڑتا ہو تو حرج نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جسے زیادہ تر لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، اور یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اس سے کیسے بچا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے واضح فرمان کے بعد کہ اکثر جو ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے رشتے تباہ ہو جاتے ہیں، خام خواہ شک کرنے کی وجہ سے اور کتنی بلائیں ہو جاتی ہیں، تو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ حسن ظن کہتے ہیں نا، اچھا گمان رکھیں، اور خام خواہ بغیر تحقیق کے بدگمانی کرنا، اس سے پھر دل میں میل آتا ہے،
اور قرابت داروں کے حوالے سے اور زیادہ سخت حکم ہو جاتا ہے۔ تو جب تک تحقیق نہ ہو، ایسا نہیں، بدگمانی ہو سکتی ہے وقتی طور پر، اس کو سعید کیا جائے، لیکن خام خواہ کرنا، یعنی بلا وجہ کر رہے ہیں، ایسے ہی کسی نے کان بھر دیے ہیں، تو اس صورت میں گھر بھی خراب ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنی اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں اگر کسی کے بارے میں ایسا کیا جائے، اس سے تعلق توڑ لیا جائے، تو پھر نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل، بشرطے کہ شرعی وجہ نہ ہو۔ اگر شرعی وجہ ہے پھر حکم اور ہوتا ہے۔ تو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ آپ کسی کے بارے میں کر رہے ہیں، کوئی آپ کے بارے میں کرے گا، نتیجہ معاشرے میں کیا ہوگا؟ تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ مسلم معاشرہ خوشگوار ہو، تو بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ ان کا اگلا اب جو اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہ مزید گناہ کرتے ہیں، یعنی گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تھی تو کیا سابقہ زندگی کی نمازیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ اگر اس نے اس حد تک غلطی کی ہے، مثلاً کوئی حرف ہے وہ صحیح ادا نہیں ہوا، اور کوئی لفظ جملہ ایسا کہ اس سے معنی بدلتے ہوں، اور اس کی ادائی صحیح اس طرح نہیں ہو رہی ہے کہ اس میں شک پڑ رہا ہے کہ یہ غلط پڑ رہا ہے، تو ہوگا، تو اس کو توبہ کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ اگر اس نے پڑھا ہے صرف یہ کہ تلفظ بہت زیادہ، اب لحن خفی لحن جلی کی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ کہ دیہات میں جس طرح پڑھاتے تھے لیکن حرف صحیح ادا ہوتا تھا، تو اس میں ایسی ضرورت نہیں ہے اس کو پریشان ہونے کی۔ ہاں، اگر یہ ہے کہ اس میں غلطی کرتا تھا تو توبہ کر لے۔ ان کا اگلا سوال یہ کہ کیا دعا سے پہلے درود شریف نہ پڑھنے پر دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے؟ جی، دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن اس نے اگر آخر میں پڑھ لیا، شروع میں نہیں پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بالکل نہیں پڑھا تو پھر اس کے لیے یہی ہوگا کہ اس کی دعا کی قبولیت کے بارے میں نہیں کہا جا سکے گا۔ یہاں پر میں ایک دو باتوں کی وضاحت کر دوں۔ نمبر ایک، یہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے آفیشیل جو آپ کا نام ہے اس کے ساتھ نہیں ہے اور آپ سوال بھیج رہے ہیں تو آپ برائے کرم اپنے سوال کے آخر میں اپنا نام اور شہر کا نام بھیج دیں، ورنہ بعد میں آپ ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کہ آپ کا سوال نہیں شامل کیا جا رہا۔ تو یہ پروسیجر ہے کہ آپ اگر آفیشیل نام کے ساتھ نہیں ہے آپ کی آئی ڈی تو اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام ضرور لکھ دیجئے، اس طرح آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو بھی سوال کامنٹ کے ذریعے یہاں پہ کریں گے اس کا جواب صرف علامہ صاحب کے ذریعے آپ کو ملے گا۔ کوئی اگر کامنٹ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے، باقاعدہ طور پہ آپ کے سوال کا اگر جواب دے رہا ہے، تو نہ تو وہ ہماری ٹیم کی طرف سے کوئی آفیشیل آتھرائز پرسن ہے اور نہ ہی علامہ صاحب کی طرف سے۔ محمد ذیشان صاحب جو آپ نے سوال کیا ہے مسئلہ ایمان ابو طالب کے حوالے سے، اس پہ علامہ صاحب کا ایک تفصیلی کلپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اور یوٹیوب پہ جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اوقاروی اسپیچز نیٹ ورک، اس کے اوپر اپلوڈڈ ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد مستقیم قادری صاحب کا، کالپی انڈیا سے، کوئی عالم مسجد کے ممبر سے ایسا بولے کہ چاہے کہیں ڈانس ہو یا نہیں ہم وہاں نکاح پڑھائیں گے، تو اس عالم پر کیا حکم لگے گا؟ اس کی لاپرواہی ہے، غیر ذمہ دارانہ بات ہے۔ چیک کیا جائے کہ واقعی اس نے ایسے جملے کہے ہیں، اگر کہے ہیں تو کیوں کہے ہیں، اس کے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ اس کے جملوں میں کوئی فرق ہو اور یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہی کہا ہے تو اس شخص نے بہت غیر ذمہ دارانہ بات کی ہے، اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ اگلا سوال محمد انس چشتی صاحب کا، کالپی انڈیا سے، کہ علماء اسلام کی توہین کرنا کیسا ہے، اس شخص پر کیا حکم لگے گا؟ صحیح العقیدہ عالم دین کی توہین کرنا کفر تک لے جاتا ہے۔ واضح ارشادات موجود ہیں، کیونکہ اس کی عزت دین کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ صحیح العقیدہ عالم ہے اور
اس کے بارے میں کوئی نامناسب بات کی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے. یعنی میں نے کہا نا واضح طور پر کفر تک بات چلی جاتی ہے، تو بہت احتیاط کریں. ہاں اگر وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے اور اس نے غلط بات کی ہے، اس بات پر اس کی گرفت کرنا بنتا ہے، مگر ذاتیات پہ جانا ہمارا کام نہیں ہے. ہاں کسی شخص کی اتنی اس حد تک بات ہو، پھر اس کے بعد وہ لازمی بات ہے جواب میں جاتا ہے. جیسے قرآن میں بھی ہے، ولید بن مغیرہ کو جواب دیا گیا، ابو لہب کو جواب دیا گیا. تو دیکھنا ہے، علماء دین کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اگلے سوالات محمد علی صاحب کے. ان کا پہلا سوال یہ کہ بچہ گود لینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی اگر کوئی ایسا جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اور وہ چاہتے ہیں تو وہ اپنی بہن یا بھائی کا بچہ، یا خاتون جو ہے وہ اپنی بہن یا بھائی کا بچہ اگر لیتے ہیں تو اس کے شرعی احکام جان لیں کہ اگر آپ نے ایسا لیا ہے جس سے پردے کا حکم ہے اور وہ آپ کے حساب میں محرم نہیں بنتا ہے، تو پھر آپ اس کو لے کے پالیں گے تو یا تو مرد کے لیے یا عورت کے لیے مسئلہ ہوگا. تو کوئی بچہ لے رہے ہیں تو آپ اس کا خرچ اٹھا لیں، اس کو پاس رکھ لیں لیکن اس وقت تک جب کہ وہ احکام ہوں گے وہ نہیں بدلیں گے. تو یا تو دودھ پلا لیں اس کو تو رضاعی رشتہ ہو جائے گا دونوں کے لیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بہن کا یا بھائی کا لیا ہوا ہے لے سکتے ہیں، لیکن ولدیت نہیں بدلیں. اس میں متبنہ یا متبنیہ لکھا جاتا ہے، جس کو ایڈاپٹیڈ بائی لکھا نا، ایڈاپٹیڈ چائلڈ لکھتے ہیں انگلش والے. تو احتیاط کی ضرورت ہے. ہاں ویسے آپ کسی بچے کا خرچ اٹھا لیتے ہیں، وہ کہیں اور پلتا ہے لیکن اس کی ساری آپ ذمہ داری لیتے ہیں، وہ بہت اچھی بات ہے. گھر میں رکھنا ہے تو معلوم کرنا ہے کہ احکام جو ہیں شریعت کے وہ نہیں بدلیں گے، بھلے سے وہ کوئی بھی ہو. ہاں اگر محرم والا رشتہ ہو جائے گا تو اس میں گنجائش ہے کہ یعنی اس سے مرد کے لیے بھی اس کا وہ مسئلہ، لڑکی ہے تو مرد کے لیے مسئلہ نہ ہو، لڑکا ہے تو جو بیوی ہے اس کے لیے مسئلہ نہ ہو. ان کا اگلا سوال یہ کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں اکثر لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے لڑکے کو تحفے میں سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے. یہ ایک پرانی رسم چلتی آ رہی ہے، جبکہ سونا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب اس کے پہننے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ بالکل جائز نہیں ہے. وہ پہلے ہی زیور پہنا دیتے ہیں، اس کو مرد رہنے ہی نہیں دیتے. غلط رسم ہے. اگر رسم غلط ہے آپ اس کی جگہ قیمتی انگوٹھی پہنا دیں. جی پلاٹیم کی پہنا دیں، آپ پلاٹینم کی پہنا دیں، اس کی گنجائش نکلے گی. لیکن سونا جو ہے جب شریعت نے کہہ دیا ہے تو اس کی گنجائش کہاں سے نکلے گی؟ وہ بھلے سے رسم ہے آپ کی. تو اگر اس کو آپ نے پہنائی بھی ہے تو وہ 1 منٹ کے لیے پہنا دیے، وہ فوراً اتار کے جیب میں رکھ لے، بعد میں وہ بیوی کو دے دے یا بیچ دے، اس کو اختیار ہے. لیکن یہ کہ اس کو جائز کہلانا چاہیں گے وہ نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی چاندی کی انگوٹھی اوپر پانی چڑھا لیا تو سونا تو چڑھ گیا نا. تو زیور کی صورت میں مرد کے لیے بٹن لگا سکتا ہے، ناک لگا سکتا ہے، کوئی جانچ اجازت ہے سنجاف لگا سکتا ہے. لیکن یہ کہ زیور کی صورت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بھلے کہ کسی کی بھی رسم ہو. بدلیں اس کو، توڑیں، اس کی جگہ اچھی کوئی قیمتی انگوٹھی لے لیں آپ. لیکن یہ ہے کہ یہ سونے کی انگوٹھی جائز نہیں ہو سکتی. ان کا اگلا سوال یہ کہ ہر ماہ چاند کی 11 کو ہم گھر والے بیٹھ کر 11ویں شریف کرتے ہیں، تو کھانا ہم گھر والے ہی کھا سکتے ہیں یا کسی غریب کو کھلانا ضروری ہوگا؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایصال ثواب کے لیے کھلا رہے ہیں تو کسی ایک آدھے کا کھانا دے دیں، باقی گھر والے کھا لیں. اگر اتنی گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہے تو جن کو کھلائیں گے زیادہ اس میں آپ کو ثواب ہوگا. لیکن گنجائش نہیں ہے، گھر والوں نے کھا لیا ہے، کوئی بات نہیں. اگلا سوال عدیل صاحب کا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں اور ان کا علم بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ وہ رفع یدین جیسا منسوخ رکن کیوں ادا کرتے تھے؟ وہ اپنے علم سے یہ کیوں نہیں جان سکے کہ یہ رکن منسوخ ہو چکا ہے؟ غوث اعظم تو ولیوں کے سردار ہیں، کتنے صحابہ کرتے رہے. یہ کیا دلیل بنا لی آپ نے؟
اگر شافعی حضرات یا حنبلی حضرات رفع یدین کرتے ہیں تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی ان کو وہ حکم کیوں نہیں پہنچا اور انہوں نے وہ کیوں نہیں معلوم کر لیا؟ یہ تو عجیب سا سوال ہے میری معلومات میں کہ آپ یہ کیا دلیل بنا رہے ہیں؟ بھائی رفع یدین بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعد میں منع کر دیا۔ وہ کتنے صحابہ جن تک منع کا وہ منسوخ کا حکم نہیں پہنچا وہ کرتے رہے، تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا اختلاف اس حوالے سے نہیں ہے اونچی آمین کہنا، فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، یا یہ ہے کہ جی رفع یدین کرنا، ہمارا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتے ہیں اور وہ حدیث کے مطابق کرتے ہیں، نہیں، ہاں غیر مقلد جو کرتے ہیں وہ شرارت ہے ان کی، وہ اس پر جناب زور دے کر باقی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، تو وہ الگ بات ہے۔ ان سے اختلاف جو ہے وہ عقائد پر ہے، ان کے عقائد غلط ہیں جو غیر مقلد ہیں۔ باقی آپ کا یہ کہنا کہ معلوم کیوں نہیں کر لیا، تو اگر اسی طرح ہی اگر ہونا ہے تو پھر یہ فقہی ترتیب ساری کیا ہو جائے گی؟ پھر آپ اس کو کیا کریں گے؟ تو سیدنا غوث اعظم پر ایسا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، چونکہ وہ مقلد ہیں، وہ اس حوالے سے اپنے امام کی تقلید کر رہے ہیں، حالانکہ وہ درجہ اجتہاد پر تھے، وہ خود مجتہد تھے، وہ اگر نہ کرتے اور اپنا وہ بناتے تب بھی، لیکن انہوں نے تقلید کی تو تقلید کا ثبوت بھی ملا ان سے۔ تو اس کو آپ بنیاد بنا کر اس طرح کہہ رہے ہیں، تو اس طرح تو میں 50 سوال آپ پہ کر دوں گا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ آج کتنے امت میں جھگڑے ہیں، آپ کہیں گے کہ فلاں صحابی نے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا یا فلاں شیخ نے ایسا کیوں نہیں کہہ دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تو ہم شریعت کے اصول جو ہیں نا ان کی ہم اس پر بات ہوتی ہے، اس طرح کشف اور بصیرت پر عقائد کی ترتیب یا اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس طرح ہے تو بہت سی باتوں پر پھر بات آئے گی۔ اگلا سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا کہ میرج بیورو یا رشتے والی عورتوں کو پیسے دے کر رشتہ کروانا کیسا؟ دیکھیں، ایک ان کی محنت ہے کہ جی وہ ٹائم دے رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، ان کا خرچہ ہو رہا ہے، آفس کا خرچہ، ٹیلی فون کا خرچہ، تو وہ ایک سروس چارجز ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بغیر اس کے ہو، ہاں اب انہوں نے یہ جو بنا لیا ہے کہ جی ہم صرف 3 دکھائیں گے، 3 سے زیادہ نہیں بتائیں گے، وہ ان کے پاس ایک لگے بندے رجسٹر ہوتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کو لوٹنے والا سلسلہ ہے، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اس پہ باقاعدہ وہ صحیح طرح دیانت کے ساتھ کرتے ہیں تو اجرت کا اس کا سروس چارجز ان کے جائز ہوں گے۔ لیکن اس طرح کے بیورو کے نام پہ جو فراڈ ہو رہے ہیں، تصویر کچھ دکھانا، بتانا کچھ، جھوٹ اس میں لگانا، وہ ساری باتیں اگر کریں گے تو جھوٹ پہ رشتے قائم کروائیں گے، وہ سارے وبال ان پر ہوں گے، وہ گناہ گار ہوں گے۔ اگلا سوال شاہ نواز شانی صاحب کا کہ جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، اگر ہے تو یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، پھر جہنم اس کے نیچے کس طرح باقی رہے گی؟ آپ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ اپنی عقل نہ دوڑائیں۔ اللہ جس طرح چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آپ اپنی فکر کریں کہ آپ جہنم میں جانے کی تیاری نہ کریں، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی تیاری کریں، یہ آپ کے ذمے ہے۔ باقی یہ کہ جی زمین کیسے رہے گی یا وہ کیسے رہے گی، یہ رب کے کام ہے۔ آپ سورہ تکویر پڑھ لیں، بادلوں کا ذکر، دوسری چیزوں کا جو بتایا گیا، قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہوگا، تو یہ جو پہاڑ ہیں بادل کی طرح ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ ساری چیزیں آپ اس کو عقل سے اپنی حل نہیں کر سکتے، یہ رب تعالیٰ کے کام ہے۔ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں۔ اگلا سوال ریحان شیخ صاحب کا، غسل فرض ہونے کی حالت میں موبائل پر دیکھ کر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اگر آپ پر غسل طہارت واجب غسل آپ پر ہے تو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، صرف موبائل پہ دیکھ لیا ہے وہ اور بات ہے، پڑھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایک آیت، ایک آدھا جملہ کہیں کوٹ ہو رہا ہے وہ اور بات ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال عبد الکریم عبید صاحب کا، کیا سخت سردی کی وجہ سے وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، اگر سہولت نہیں ہے اور آپ کو مرض کا خطرہ ہے اور کوئی ایسی حالت ہے کہ مجبوری ہے تو، ورنہ یہ نہیں ہے کہ صرف سخت سردی کی وجہ سے آپ تیمم کریں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو کوئی مرض ہے اور پانی لگنے سے وہ مرض بڑھ سکتا ہے، جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو حالت اپنی دیکھنی ہے، پانی گرم کرنے کا انتظام کر لیں آپ۔ پانی گرم کرنے کی آج 100 سہولتیں موجود ہیں، پہلے بہت کم تھیں، آج تو بہت زیادہ سہولتیں ہیں۔ تو اس میں آپ کوشش کریں تیمم کے لیے کب کہ پانی نہ ملے، یا یہ کہ آپ کی حالت ایسی ہے، بیماری ایسی ہے کہ پانی لگے گا، آپ کے جسم کو خطرہ ہوگا، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی اور اس سے آپ کا نقصان اس صورت میں ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگلا سوال آمینہ سعد صاحبہ کا، اگر کوئی غسل میں پورا وضو نہ کرے بلکہ صرف 3 بار کلی اور 3 بار ناک میں پانی چڑھا کر پورے جسم پر پانی بہا دے تو کیا صرف فرائض ادا کرنے سے غسل ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے افضل طریقہ، زیادہ ثواب والا طریقہ، پورا سنت کے مطابق طریقہ، لیکن یہ کہ 3 فرض ہیں غسل کے، اگر وہ پورے ہو جائیں گے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اگلا سوال آصف علی صدیقی صاحب کا، کشف کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ کشف کے معنی چیز کا کھلنا، آپ پر روحانی طور پر آپ کو ایسی آنکھ مل جائے کہ آپ پر چیز کھل جائے، اگر وہ واقعی کشف ہے اور روحانی طور پر ہے، ورنہ بہت سے لوگ دعوے کرتے ہیں، آج کل شیطانی بھی بہت سے سلسلے جنات کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ کشف و بصیرت اللہ کی طرف سے اللہ کے بندے پر انعام ہوتا ہے، اس پر چیزیں کھلتی ہیں، کچھ راز کھل جاتے ہیں، کچھ حقائق کھل جاتے ہیں، کچھ واقعات کھل جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مگر اس کشف کو بنیاد بنا کر ہر شخص کے کشف پر کوئی یہ نہیں ہوگا کہ فیصلہ ہو جائے گا، اس کی حالت دیکھی جائے گی۔ بہت سے لوگ خواب نہیں دیکھے ہوتے بیان کر دیتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ باقی روحانی طور پر کشف ایک حقیقت ہے، مگر کس کے لیے کیسا وہ بھی واضح ہونا چاہیے۔ اگلا سوال مجاہد رضا صاحب کا، معتزلہ کون ہیں؟ ان کے کیا عقائد ہوتے ہیں؟ کیا یہ فرقہ اب بھی دنیا میں پایا جاتا ہے؟ وہ پوری طرح تو نہیں ہے، ختم ہو چکا، لیکن اس کے اثرات ملتے ہیں۔ یہ بدعقیدہ لوگ جو اہل سنت سے ٹکراتے ہیں، ان میں ان کے اثرات ملتے ہیں۔ ان کے عقائد بہت ہی، وہ پوری کتابیں تاریخ ان پر لکھی ہوئی ہے بہت سے لوگوں نے، اور اس کے بڑی بڑی کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ آپ معتزلہ لکھ کے گوگل سے پوچھ لیں گے، وہ بھی آپ کو وہ سارا کچھ بتا دے گا۔ اب وہ پورا فرقہ جو معتزلہ کا وہ نہیں ہے، لیکن معتزلی باتیں کچھ لوگوں میں اب بھی پائی جاتی ہیں۔ اگلا سوال تجمل انصاری صاحب کا، کیا ہندو مذہب کے ماننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور کیا یہودی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں؟ لفظ امت کا مطلب آپ کو اگر اس کی وضاحت نہیں ہے تو یہ سن لیں کہ ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت۔ یہ اس وقت ساری دنیا میں جو ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ جن لوگوں نے دین قبول کر لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، مان لیا، اس کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اجابت کے معنی انہوں نے قبول کر لیا۔ باقی امت دعوت کے زمرے میں آتے ہیں، جتنے بھی جن کے عقائد درست نہیں ہیں، جو بد مذہب ہیں، وہ سب امت دعوت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن یہ ساری اس وقت حضور کی امت ہے۔ اگلا سوال اخلاق انصاری صاحب کا انڈیا سے، ویسے ان کا جو سوال ہے اس طرح کے سوالات بہت دفعہ سلسلے میں شامل ہوئے ہیں، مگر اس میں تھوڑا سا سوال کا اضافہ ہے تو میں یہ سوال شامل کر لیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے ملک سعودیہ، قطر وغیرہ میں جو ہے وہ کمانے کے سلسلے میں جائے اور وہاں قریب میں کوئی اہل سنت کی مسجد نہ ہو تو کیا اس کے اکیلے نماز پڑھنا صحیح ہوگا، اور بالخصوص جمعے کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات جو ہے وہ عموماً کہی جاتی ہے کہ جو شخص 3 جمعے نہیں پڑھتا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اس میں اسی لیے میں یہ کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں کہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو پڑھ لیں۔ ہمارے ہاں اب جب سے یہ ٹیلی فون آیا ہے، کمپیوٹر آیا ہے، لوگ کتاب لینے کے شوقین نہیں، کتابیں چھپتی ہیں، پہلے لے لیتے تھے، اب لیتے نہیں۔ PDF مل جائے وہ بھی کوئی جو ہے اس کو دیکھتا ہے، ورنہ نہیں دیکھتا۔ امامت کی شرائط ہے اس کی طرح، لیکن اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں ایسے عقائد کے لوگ ہیں جس میں کفر و ایمان کا فرق پایا جائے، تو لازمی بات ہے جب اتنا فرق ہوگا تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کی تحقیق کی جائے، ورنہ یہ کہ یہ اکیلا شخص تو نہیں رہتا ہوگا نا، اس کے ساتھ کم از کم 2 آدمی اور ہو جاتے ہوں گے، تو 3 آدمی مل کے جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 آدمی مل کے اپنی نمازیں جماعت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو سہولت میسر نہیں ہے تو تنہا پڑھ رہا ہے۔ لیکن اس جو سوال ہے اس کی تفصیل پوری میری کتاب میں دیکھ لیں۔ اگلا سوال محمد وسیع احمد صاحب کا، مسجد کی رقم اگر فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں رکھ دی گئی ہو، اب اس رقم پر جو زائد رقم ملے گی اس کا استعمال کہاں کیا جائے گا؟ اگر دیکھیں قرض پر اگر کوئی منافع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے، امانت یا قرض، بینک کی 2 ہی صورتیں ہوں گی نا، یا قرض ہوگا یا امانت ہوگا، تو اس پہ جو مل رہا ہے وہ سود ہوگا۔ اگر وہ رقم اس لیے کہ جی وہاں کوئی اور اکاؤنٹ نہیں ہے، انہوں نے فکس میں رکھی ہے تو اس پر سے کچھ آتی ہے، تو وہ اخراجات جو مسجد کے نہ ہوں، مثلا سویپر وغیرہ کو دینا ہے، کسی اور کو دینا ہے، اس طرح کے، یا ایسے ہیں جو اخراجات ان چیزوں پہ ہوتے ہیں جن میں مسجد کی لائٹ یا مسجد کی دریاں، وہ چیزیں نہیں ہیں، ان پر وہ کر رہے ہیں، تو وہ، لیکن یہ کہ اس کو میں پسندیدہ نہیں کہوں گا کہ جی اس پہ اگر وہ کچھ مل رہا ہے تو اس رقم کو کیوں اس ایسے فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسی اکاؤنٹ میں آپ کے رکھے جائیں گے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے جو زائد رقم آ رہی ہے اس سے ہم دوسرے اخراجات، اور اس میں مسجد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس میں کچھ تھوڑی سی گنجائش نکلے گی، مگر ایسا ان کو مسجد کے حوالے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ندا فاطمہ صاحبہ کا، کیا ہم بائبل میں مذکور ان انبیاء کا تذکرہ کر سکتے ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں آیا؟ بائبل مجھے پہلے بتائیں پوری دنیا میں اصلی بائبل کہاں ہے؟ انجیل کو انگلش میں بائبل کہتے ہیں، اصل کس زبان میں تھی؟ اس کے الفاظ کتنے تھے؟ اب انگلش میں جو ہے وہ انگلش ورژن ہے اس کا، وہ اصل تو نہیں ہے۔ آپ اسکینڈینیوین میں چلے جائیں تو وہ اس کا، یا اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں تو اسکاٹش ہوگا، چائنیز میں چلے جائیں گے تو چائنیز ہوگا، فرینچ ہوگا، تو اصل ورژن نہیں ہے۔ اصل الفاظ چونکہ وہ سب محرف ہیں، یعنی ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ میں اس پر کیسے کہہ دوں کہ جی وہ نام بالکل بے عین ہی وہی ہیں؟ میرے پاس کیا اس کا یقین کرنے کا کیا ثبوت ہوگا؟ اسی طرح اسرائیلیات ہیں، اساطیر الاولین قرآن میں بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں اس پہ جانے کا یا ان ناموں کا ہم مکلف بھی نہیں ہیں، پابند بھی نہیں ہیں۔ قرآن میں 25 یا 26 نبیوں کے نام ہیں، اس پہ ہمیں رہنا ہے۔ باقی جتنے اللہ کے سچے نبی ہیں ان سب کو ماننا ہے۔ آمن الرسول ہم کہتے ہیں، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، تو ان کے ناموں کے حوالے سے وہ اگر بیان کیا جاتا ہے تو میرے پاس سند نہیں ہے، میں گارنٹی نہیں دے سکتا، اور کتنی مرتبہ ہر 100 سال کے بعد تو اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ 5 ہیں وہ اناجیل اربع کہتے ہیں، برناباس کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک ورژن ہے، اس میں بہت سی باتیں ہیں جو اسلام کے حوالے سے ہیں، لہٰذا وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس پر، یعنی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کا تلفظ کیا ہم صحیح ادا کر پا رہے ہیں، کیا وہ واقعی ایسا ہی ہے، تو اس پہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا سوال عادل خان صاحب کا،
کیا یہ کہنا درست ہے کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا؟ جی پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں، مذہب راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مذہب عام لوگوں میں دین کے حوالے سے ریلیجن ایک ہوتا ہے، فیتھ ریلیجن، آپ کریڈ بھی کہتے ہیں، پھر سیکٹ بھی کہتے ہیں، مختلف. تو مذہب کے ویسے معنی راستے کے ہیں، تو یعنی دین پہ چلنے کا راستہ. لیکن ہمارا مذہب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دین ہمارا اسلام ہے، اس میں انسانیت ہے، لیکن یہ جو الگ نعرہ اس طرح بنایا یہ بالکل غلط ہے. اگلا سوال محمد عمر صاحب کا، درزی کپڑا دوسرے سے سلوا کر دے تو اجرت کا کیا حکم ہوگا؟ درزی کو آپ نے دیا، آپ کا اس سے طے ہو گیا، کیا آپ کا اس میں یہ تھا کہ وہ خود ہی سیے گا یا کہیں سے سلوائے گا؟ طے کیا ہوا تھا؟ اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ یہ خود نہیں سیتا اور دوسرے سے سلواتا ہے؟ یہ باتیں آپ کے علم میں تھیں جب آپ نے کپڑا دیا تھا. اب اس کو آپ نے دیا اعتماد کر کے، وہ اپنے کاریگر سے سلواتا ہے یا اس کا کہیں اور بھی ساتھ میں کانٹریکٹ ہے کہ بھی میرے پاس کپڑے زیادہ ہو جائیں گے، ادھر آئیں گے. آپ اس سے یہ چیزیں یا تو طے کریں اگر آپ کی معلومات میں، ورنہ آپ نے دیا ہے اور اس نے آپ کو سلوا کے دیا اور آپ سے کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر آپ اعتراض کیسے کریں گے؟ اگلا سوال مدیحہ صاحبہ کا، قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آنے والے معاملات کا علم دے دیا ہے، تو پھر کیا فلسطین کے مظلوم لوگوں کے لیے دعا حضور پاک کے وسیلے سے کی جا سکتی ہے، یا قیامت تک جو کرامات جاری رہیں گی ان کرامات کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے؟ وسیلے کے معنی کیا ہے؟ لفظ وسیلہ کے معنی معلوم ہے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کسی ایسی ہستی یا ایسے عمل کو پیش کرتے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول، وہ عمل بھی ہو سکتا ہے، وہ شخصیت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اللہ سے ملانا، قریب کرنا. تو اللہ کی بارگاہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ قرآن میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا، حضرت عمر نے حضور کے چچا کا عم نبی نا، تو وہ بھی نبی سے ہی وسیلہ تھا لیکن وہ چچا تھے. تو یہ وسیلہ لینا منع نہیں ہے، عمل کا بھی، شخصیت کا بھی. اب آپ کا یہ جو پہلے بنیاد قائم کی ہے، تو اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا وسیلے کے لیے، اس میں آپ کی بات نہیں سمجھا کہ یہ کہنے کا کیا مطلب تھا. مسلمان کو نیک دعا دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ نماز میں بھی کہتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمام مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور مومن کے لیے دعا کرنا ہمیں کرنی چاہیے، خاص طور پر مظلوموں کے لیے یا دوسروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. تو ذہن میں رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہستی کا، مقبول اعمال کا وسیلہ لینا منع نہیں ہے، حکم ہے، بلکہ لیا جائے، اور اس میں قبولیت کے لیے ہمارے پاس ایک طرح سے اطمینان ہوتا ہے، تو وسیلہ لیا جا سکتا ہے. اور اس میں آپ نے چونکہ علم کی بات لگائی، تو اس کی بنیاد کیا تھی، اگر وہ واضح کریں تو آسانی ہوگی جواب میں. اگلا سوال زہیب حسن صاحب کا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خاندانی منصوبہ بندی کی ادویات استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہو تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ بچوں کے درمیان وقفہ کرنا جائز ہے، غیر ضروری نہیں، ضروری وقفہ کرنا جائز، بلکہ مجھے وہ لفظ کہنا پڑے گا، ازل کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، ابن ماجہ میں غالباً جب ہمیں پڑھایا گیا تھا تو حدیث موجود تھی، جس کو وڈرال میتھڈ بھی کہتے ہیں. اب یہ لفظ مجھے کہنے پہ پڑ رہے ہیں. تو وقفہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ اولاد ہو ہی نہ، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، وہ غلط ہوگا. بعض مرتبہ ان دواؤں سے صحت پہ اتنا برا اثر پڑتا ہے، اتنی کمپلیکیشنز یعنی پیچیدگیاں اور مسائل آ جاتے ہیں کہ پھر روتے ہیں. تو غیر ضروری اس کو کرنا وہ جو ہو وہ درست نہیں ہوگا. وقفہ، مناسب وقفہ کر لینے میں منع نہیں ہے. اگلا سوال عبد الکریم صدیقی صاحب کا، پہنا فلیکس بورڈ یا کارڈ ڈیزائننگ اور پرنٹنگ وغیرہ کی جو ایجنسی ہوتی ہے، اس میں کام کرنا کیسا؟ اگر اس میں آپ جاندار کی کوئی چیز نہیں بنا رہے ہیں اور کسی غلط حرام چیز کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے.
آپ جائز پروڈکٹ کے لیے اگر اس کی کرتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حرام ہے، تو واقعی کر سکتے ہیں آپ۔ اگلا سوال حمزہ معین صاحب کا، امام اور میت خارج مسجد ہو اور مقتدی داخل مسجد ہوں تو اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ اب آج کل ایسا چونکہ بہت سی جگہوں پر اہتمام نہیں ہوتا، تو محراب کے باہر وہ کیا کہتے ہیں رکھ لیتے ہیں، اور 1 یا 2 صفیں کم از کم وہ ہونی چاہیے اس کے، صرف امام اور میت باہر نہیں ہو، اس میں 1 یا 2 صفیں بھی ہوں اور باقی مسجد میں ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ آج کا آخری سوال ہے جو ہمیں سوالات واٹس ایپ کے ذریعے یا کامنٹ سیکشن کے ذریعے موصول ہوئے، کوشش کر کے وہ تمام سوالات شامل کر لیے گئے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی سوالات رہ جائیں گے تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں شامل کر لیے جائیں گے۔ آخری سوال مصدق رضا صاحب کا، نماز میں کتنی حرکت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ عمل کثیر کہتے ہیں اس کو فقہی زبان میں۔ عمل کثیر ایسا عمل آپ کر رہے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، تو ایسا معمولی سا عمل ہے، معمولی سی بات ہے تو اس سے نہیں ہوتا، لیکن دونوں ہاتھوں سے کر رہے ہیں بار بار کہ اگلا یہ سمجھ رہا ہے دوسرے کو ایسا لگے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں نماز میں، سب سے پہلے نمازی کو یہ سوچنا ہے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ ہمیں وہ روایت ملتی ہے خلاصہ اہل بیت حضرت سیدنا علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا رنگ زرد پڑ جاتا خوف سے جیسے، تو ان کے فرزند سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ابا جان جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا حالت ہو جاتی ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں؟ تو ہم لوگ نماز کو نماز سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب کیسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، اکثر لوگ اس کپڑے میں آپ کسی معزز شخص کے سامنے جاتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے آ جاتے ہیں، لباس پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، اشتہار لگے ہوئے ہیں، پوری طرح پہنے نہیں ہوئے ہیں، یا ٹی شرٹ پہنی ہے کہ سجدے میں جائیں تو کمر ننگی ہو جاتی ہے۔ تو مسلمان کو اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب پیش نظر رہے تو وہ اس کا اہتمام کرے، لیکن لاپرواہی میں کر رہے ہیں تو وہ اتنا اس کو ہلکا سمجھنا نماز کو، یہ تو بندے کو ایمان سے خارج کرنے والی بات ہو جائے گی اگر وہ ہلکا سمجھے۔ ٹوپی نہ پہننا یا وہ صحیح طرح ارکان ادا نہ کرنا تو عجیب سی بات ہے۔ تو کوشش کریں نماز پڑھنے کی، اگر توفیق ملی ہے تو اس کو صحیح طرح ادا کریں، اس کا پورے آداب کے ساتھ کریں، تاکہ آپ کو اس کا اجر بھی اتنا ملے۔ جتنی لاپرواہی کریں گے اس کے حساب سے پھر آپ کو وہ اجر کا اس معاملہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ کے ہاں کہاوت ہے نا، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو جو لوگ شوق ظاہر کرتے ہیں، محبت ظاہر کرتے ہیں، پھر اجر بھی زیادہ پاتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے لیے یا وزیر کے لیے آپ تحفہ لے جائیں گے تو آپ کتنی کوشش کریں گے کہ کتنی صفائی اس میں رہے، ستھرائی رہے، خوبصورتی رہے، تو آپ اللہ کے سامنے جو احکم الحاکمین ہے اس کا آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے بارے میں جتنا بھی ہم سے اس کے آداب کا خیال ہو سکے وہ کریں، تاکہ ہمارے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو اور ہمیں ثواب بھی ملے، اور قبولیت کے لیے بھی وہ ہم اس کو گمان کریں، امید کریں کہ وہ قبول ہوگی۔ آپ جس لاپرواہی سے کریں گے پھر معاملہ ویسا ہی ہوگا۔ ایک سوال ہمیں اور واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہوا ہے محمد صبیح صاحب کا، بہائی کون ہیں اور کیا یہ مسلمانوں میں سے ہیں؟ کچھ فرقے بن گئے ہیں، جس طرح قادیانی ہے، ذکری ہے، اسی طرح یہ بہائی ہیں۔ بہائی اور بہائی دونوں طرح کہا جاتا ہے، وہ بہاء اللہ نام لیتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے عقائد کھلم کھلا اسلام کے خلاف ہیں، یعنی یہ لوگ
مسلمانوں کا نام تو لیتے ہیں لیکن یہ لوگ اپنے عقائد، غلط عقائد، فاسد عقائد کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور علماء نے اس بارے میں، ان کے بارے میں بہت، جب سے یہ بنے اس وقت سے بتایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ لا علم رہتے ہیں، ان کی معلومات نہیں ہوتی، اچانک ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ تو یہ جب سے بھی آپ دیکھیں گے تمہارے اس 1400 سال کی تاریخ میں، جب بھی کسی نے کوئی غلط آواز نکالی، غلط بات کی، علماء حق نے فوراً اسی وقت اس کا پورا آپ کے سامنے حقیقت کھول کے رکھ دی ہے۔ تو معلومات موجود ہیں، فتاویٰ چھپے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ہم سب سے پہلے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر ہفتے اپنے قیمتی وقت میں سے ہماری رہنمائی کے لیے وقت عنایت فرماتے ہیں، اور آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں آپ جس طرح حق بیانی کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور آپ کو حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پھر ہم ان بہت تمام شکریہ۔ افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات ہم تک بھیجے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، جس میں نول شکیل صاحبہ، ناصر خان صاحب، اکرام شریف صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، صوبان شیخ صاحب، فردوس انجم صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، ناصر صاحب، محمد حسیب صاحب، حنا حیدر صاحبہ، عاطف شیخ صاحب، محمد ایوب صاحب، بشرا ارشد صاحبہ، محمد اسامہ صاحب، ارسلان خان صاحب، سید رضا حسینی صاحب، مظہر خان صاحب، ہدایت رسول صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، رافع خان صاحب، منظور احمد صاحب، محمد علی صاحب، زبیر قادری صاحب، شیمہ اسلم صاحبہ، عبید خان صاحب، عبد المتین رضوی صاحب، فیصل قادری صاحب، راحیل امین صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، عارف صاحبہ، ام شہباز صاحبہ، مقصود علی صاحب، محمد عدنان صاحب، عامر جمالی صاحب، شاہد سرور صاحب، منظور احمد صاحب، راشدہ انور صاحبہ، ارمان اشرفی صاحب، مستقیم قادری صاحب، انس چشتی صاحب، محمد علی صاحب، شاہ نواز شانی صاحب، عدیل صاحب، غلام مصطفیٰ صاحب، راؤ عبداللہ صاحب، خادم حسین صاحب، ریحان شیخ صاحب، کریم عبید صاحب، آمنہ سعد صاحبہ، آصف علی صدیقی صاحب، صویبہ منصور صاحبہ، شازیہ علی صاحبہ، مجاہد رضا صاحب، تجمل انصاری صاحب، اخلاق انصاری صاحب، محسن بخاری صاحب، وسیع احمد صاحب، ندا فاطمہ صاحبہ، شبیر اشرفی صاحب، عادل خان صاحب، محمد عمر صاحب، مدیحہ صاحبہ، زہیب حسن صاحب، عبد الکریم صدیقی صاحب، نورانی منصور صاحب، حمزہ معین صاحب، سیدہ نورین فاطمہ اور مصدق رضا صاحب۔ یہ ایک سوال شاید آگے پیچھے ہو گیا ہوگا، میرے پاس آ گیا، میں نے اتفاق سے فون کھولا ہے، تو یہ ایک سوال ہے کہ کیا مرشد کے روپ میں رب نظر آتا ہے؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ مرشد کے معنی راہ دکھانے والا، رشد و ہدایت کے لفظ آپ نے سنے ہوں گے، صحیح راہ دکھانے والا۔ جو سچا مرشد ہوتا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، یہ حدیث شریف موجود ہے، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال کیسے ہوں۔ اور جو حدیث شریف ہے، هل انبئکم بخیارکم، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھوں کی خبر نہ دوں؟ شوق بڑھانے کے لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ضرور بتائیں۔
فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہترین کون ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آئے، یعنی تمہیں ان کو دیکھ کر ان میں اللہ کے جلوے نظر آئیں، تمہارا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ جیسے وہ سرائکی ہمارے وہ ان کا مشہور شعر ہے، چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹھ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فرید باطن دے وچ اللہ۔ یہ وہ حضرات بہت پڑھتے ہیں۔ اصل میں سمجھانا ہے وہ کیا کہ آپ مرشد پکڑتے کیوں ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، مگر آج کل کے مرشد ان پر قیاس نہ کر لیں، جو کاروباری اشتہاری ہیں وہ نہیں، جو سچے ہیں، عقیدے کے بھی صحیح ہے، عمل کے بھی صحیح ہے، روحانیت کے نام پہ یا طریقت کے نام پہ وہ شریعت کی نفی نہ کرتے ہوں۔ مثلاً کچھ سادات ہوں گے، کچھ غیر سادات ہوں گے۔ حضرت سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادات میں سے نہیں ہیں۔ حضرت نصیر الدین روشن چراغ دہلوی، کتنے بڑے بڑے نام لوں میں آپ کو، وہ بظاہر سادات میں سے نہیں ہیں، مگر ان کی روحانیت، ان کی شان مسلمہ ہے، وہ بزرگان دین میں نمایاں ہے۔ سید کہلانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کر لیں ہمیں کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ قرآن میں لکھا ہے یا حدیث میں لکھا ہے یا نبی پاک کا ارشاد ہے یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی کا ارشاد ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین روزانہ 1000 نفل پڑھتے ہیں۔ ان کے زہد و تقوی کو دیکھا جائے، آج کیا حال ہے؟ بلا شبہ نسبت رسول بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اولاد رسول ہونا بڑی عزت کی بات، مگر اولاد رسول کو کیسا ہونا چاہیے یہ بھی تو پیش نظر رہے۔ یہ بھی تو ان کی کوئی نمازیں، جو اولاد رسول جو اہل بیت اطہار، ان کی کوئی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، انہیں معمولی سے معمولی بھی بات کا جس میں شک ہوتا تھا کتنا خیال رہتا تھا۔ آج کیا ہے؟ تو مرشد میں اللہ کے جلوے نظر آئیں، یہ بات اس میں نہیں، کوئی اس میں کراہت نہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن وہ مرشد ہو، وہ شریعت کے خلاف باتیں نہ کرے، وہ طریقت کو شریعت پر اہمیت نہ دے بلکہ شریعت کو ہی سب کچھ جانے۔ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح اعمال اس کے متقی بھی ہو، کیونکہ 2 ہی نشانیاں بیان کی ہیں نا اولیاء کی قرآن نے، ایمان اور تقوی۔ ایمان عقیدوں کے صحیح ہونے کا نام، تقوی اعمال کے صحیح ہونے کا نام۔ تو بہت کم ہیں ایسے آج کل کے دور میں، فرنچائز ہوئے ہیں، خلافت خالی آفت بنی ہوئی ہے، خلیفے خالی لفافے۔ میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں پرٹیکولر، میں آپ کو مجموعی طور پر حال بتا رہا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں وہ اصلی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب جعلی پیر کتنے ہیں، عملیات کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ، اور نہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ جو بھی حکم دیں وہ شریعت کے خلاف ہو، تب بھی کہیں جی ہم ذمہ دار ہیں۔ کمال کی بات ہے، پہلے اتنی بات قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور وہ کہیں کہ نہیں جی، تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اللہ کے جلوے نظر آنا، ہم کتنی چیزیں دیکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اللہ کے جلوے، تو مرشد میں بھی اللہ کے جلوے کب؟ کہ جب وہ شریعت و سنت کا صحیح پابند ہوگا، ظاہر بھی باطن بھی اس کا اجلا ہوگا، تو اس میں یقیناً اللہ کے جلوے نظر آئیں گے۔ یہ اس حوالے سے بات ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کو دیکھ لیا تو خدا کو دیکھ لیا، یہ کب کہا جائے گا؟ یعنی خدا کو دیکھ لیا سے مراد یہ نہیں کہ وہ خدا ہوگا، یعنی اللہ کے جلوے اس میں دیکھ لیے کب؟ جبکہ اس کی وہ شان اور وہ حقیقت ہوگی۔ صرف لفظوں سے یا کوئی خود دعویٰ کر رہا ہے تو وہ نہیں ایسی بات ہوگی۔
ہم دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طوبیٰ لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ ہم اللہ والوں کو دیکھتے ہیں، جو اللہ والے ہیں ان کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان کو دیکھنے سے کتنی برکتیں ملتی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ لیکن یہ کوئی خود مرشد کہے کہ مجھ کو دیکھ لیا تو تم نے خدا کو دیکھ لیا، تو وہ مرشد اگر واقعی اس شان کا ہوگا تو اللہ کے جلوے دیکھنا کہ وہ اشعار بھی موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جلوے، مگر اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ یہ جو آج کل کاروباری طور پر باتیں کرتے ہیں مرید گھیرنے کے لیے یا ان کو اپنا روب ڈالنے کے لیے، وہ نہیں۔ جو سچے مرشد ہیں بلا شبہ ان میں اللہ کے جلوے پوری کائنات میں ہیں، اللہ ہی کے تو جلوے ہیں۔ اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، اور وہ مخلص ہو، یعنی اس میں للہیت ہو، دکھاوا نہ ہو، دعوے نہ ہو، بلکہ اس کے اندر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں، اس کے لیے یہ بات۔ تو چونکہ یہ سوال اتفاق سے میں نے ٹیلی فون دیکھ لیا، وہ آ گیا تو میں نے یہ پیش کر دیا۔ 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یوم وصال قریب ہے خلیفہ رسول، امام المتقین، امام العاشقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی، یار غار، سیدنا، ان کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر کنیت ہے، صدیق اور عتیق ان کا لقب ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم وصال قریب ہے۔ آپ سب کے سب ان کے لیے ضرور محبت سے ہدیہ پیش کیجئے گا، ان کی یاد رکھیے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات کا جو عقیدہ، جو موقف سیدنا صدیق اکبر کے لیے ہے، وہی ہمارا ہے۔ کوئی جو بحثیں کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم صدیق اکبر کے بھی غلام ہیں، مولا علی کے بھی غلام ہیں۔ اہل بیت نبوت سے محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن صحابہ کرام کا ادب نہ کرنا یہ کسی مومن کا کام نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ عیسوی تقویم، جس کو آپ انگلش کیلنڈر، گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، اس کے آخری دن ہیں 31 دسمبر کو لوگ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں 12 بجے رات کے تاریخ بدلتی ہے، تو 12 بجیں گے تو 1 جنوری 1 جنوری 2024 2024 اسٹارٹ ہوگی۔ غیروں کا طریقہ مسلمانوں نے بھی اپنا لیا۔ مجھے دنیا بھر کا سفر کرنے میں جب بھی موقع ملا، میں نے لوگوں سے جو وہاں رہتے ہیں سنا کہ اس کرسمس ویک میں، جس کو وہ سیزن گریٹنگز کے نام سے لوگوں تک وہ کرتے ہیں، 25 دسمبر سے لے کے نیو ایئر نائٹ تک، کہتے ہیں اس ایک ہفتے میں جتنی خرابیاں، برائیاں، گناہ کیے جاتے ہیں شاید پورے سال میں وہ نہیں کرتے، اور نیو ایئر نائٹ میں جتنی شراب پی جاتی ہے شاید پورے سال میں نہیں پی جاتی۔ لوگ بے ہنگم فائرنگ کرتے ہیں، ساحل سمندر پہ چلے جائیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ مسلمان بھی ایسا کریں گے کیا؟ میں ایک بات بتاؤں، میں ساؤتھ افریقہ میں تھا ایک مرتبہ، اور یہ نیو ایئر نائٹ آ گئی تھی اور اتفاق سے رمضان تھا، تو اس دن لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ جی رمضان کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت شامل نہیں ہوئی، ورنہ یہ ساری جتنی بھی رنگینیاں ہوتی تھیں یہ مسلمانوں کی شمولیت کی وجہ سے۔ کتنے افسوس کی بات۔ یہ نئے سال کا تصور ہمارے ہاں ہجری تقویم 1 محرم، اور اگر استقبال سال نو کیا بھی جائے تو دعا سے کیا جائے، نوافل سے کیا جائے، نیکی سے کیا جائے، فائرنگ سے یا
شراب نوشی سے، ہلڑ بازی سے، رقص و سرود سے، شراب و شباب سے، گناہ سے جس سال کا آپ استقبال کر رہے ہیں، بتائیے پھر آپ اس میں خیر کا کیا تصور رکھیں گے؟ کیا خیر اس میں چاہیں گے؟ ہم نے جب سے یہ ہوا ہے جامع مسجد گلزار حبیب میں نیو ایئر نائٹ میں 11:59 پر اسپیکر کھول کے دروشی پڑھ کے اذان، تاکہ وہ جو 12 بجے وہ اذان کے درمیان، یہ ہم نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو آپ نفل پڑھ کے کر لیجئے، آپ دعا کر کے کر لیجئے۔ نوجوان لڑکے لڑکیاں جس طرح یہ کرتے ہیں، اور پھر کتنی فضول خرچی، کتنے گناہ سے استقبال کر کے سال کا آپ اس میں کسی خیر کی توقع پھر کیا کریں گے؟ 1 محرم کو آپ فجر پڑھیں، دعا کریں، سورج نکلے، ہمارے ہاں جو طریقہ ہے ہم اس میں خیر دعا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ہمارے یہ طریقے ہیں۔ یہ گند ڈالنا، اور پھر یہ کہ فائرنگ میں کتنے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، نشے کی وجہ سے ٹریفک کے کتنے حادثات ہوتے ہیں، اور یہ جو نوجوانوں میں نیا ایک سلسلہ کہ وہ ایک ویل پر موٹر سائیکل چلانا یا اس پہ لیٹ کے چلانا۔ آپ اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ کو زخم لگتا ہے، ان کا کتنا دل دکھاتے ہیں آپ۔ اگر آپ اکلوتے ہیں اور آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کیا ان کو پہنچا رہے ہیں، صدمہ دے رہے ہیں؟ کتنے پھر ان کے خرچے ہوتے ہیں آپ کے آپریشن پر، پھر آپ اگر معذور ہو جائے ساری عمر کے لیے، صرف ایک دکھاوا کہ ون ویلنگ کرنی ہے آپ نے، اس طرح کی حرکتیں نہ کیجیے گا۔ یہ جو لوگ، ہاں آپ کو اگر نیا سال منانا ہے، آپ اس میں نیا سال منانے کا طریقہ کہ آپ دعا کیجئے، آپ نیکی کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے۔ سورج نکلے 1 جنوری کا، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے نیک دعائیں کیجئے۔ لیکن یہ جو ہلڑ بازی اور غلط، اچھا اب یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنے گھروں پہ محفلیں سجا لیتے ہیں، وہاں بوتلیں کھلتی ہیں، عورتیں جو کچھ کریں وہ، تو وہ قانون ان پر نہیں لاگو ہوتا، کیونکہ وہ زور آور لوگ ہوتے ہیں۔ قانون تو غریبوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بڑوں پر ان کا زور نہیں چلتا، یا وہ اتنے ہوتے ہیں کہ پہلے سے اپنے انتظام۔ تو یہ جو پرائیویٹ محفلیں ہیں، ان کا انعقاد کرنے والے بھی سوچ لیں، اگر آپ گناہ کے کام سے نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں تو پھر وہ سال آپ کے لیے کوئی خیر کا باعث نہیں ہوگا، خرابیاں ہی لائے گا۔ وہ وقتی لذت آپ کا ہمیشہ کا وبال بن جائے گی، وہ گناہ آپ پر رہے گا۔ تو میں نے یہ بات آپ تک پہنچانی تھی۔ ہمیں خاص طور پر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو سمجھائیں، روکیں، اور نوجوان بھی سمجھیں کہ گناہ کے کام سے استقبال کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی، اس میں برائی ہی برائی ہوگی۔ ہمارے ملک میں عدلیہ اور الیکشن کمیشن کی جنگ بھی نظر آ رہی ہے۔ ایک کورٹ کچھ فیصلہ کرتی ہے، دوسری کورٹ کچھ۔ کیا آپ لوگ عدل کر رہے ہیں یا کسی کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں؟ عوام ان صورتحال سے پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس کو ریپبلک کہتے ہیں آپ، حالانکہ جمہوریہ کا مطلب ریپبلک نہیں ہوتا، ریپبلک بھی کہتے ہیں اور پھر اسلامک بھی کہتے ہیں۔ مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آیا کہ اسلامک اور ریپبلک کا انہوں نے یہ کیسے جوائنٹ کیا ہوا ہے۔ آپ اگر اس ملک کی بنیاد دیکھیں تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اس ملک کو؟ 75-76 سالوں میں آپ نے کیا کر دیا اس ملک کو؟ ابھی دیکھیں، مجھے جانا پڑتا ہے سفر پہ، فلائٹس کا کیا حال ہے؟ رات 9 بجے کا ٹائم دیا اور رات کے 3:30 بجے فلائٹ چلی، بیٹھا رہا ایئرپورٹ پر میں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے، جی ابھی ہو رہا ہے، جی ابھی ہو رہا ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، بھوکے پیاسے لوگ بچوں کے ساتھ، عورتیں، خواتین، اور چونکہ اسکولوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں، جو 18,000 کی ٹکٹ تھی وہ 44,000 کی، 48,000 کی، 54,000 کی ٹکٹ۔ یہ جو ڈال رہے ہیں نا، آپ اپنے آگ بھر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے کمائی کا موقع آیا، کیوں نہ کمائیں، آگ بھر رہے ہیں آپ لوگ، ناجائز منافع خوری۔
چھٹیاں آئی ہیں تو آپ ایکسٹرا سیکشن چلائیں، آپ فلائٹ زیادہ کر دیں. لیکن پرائیویٹ جو ہے آپ کی نجی ایئر لائنز، ان کے پاس طیارے نہیں ہیں. وہ جی دوسری جگہ سے اڑے گا تو آئے گا. پنجاب میں دھند ہے، فوگ ہے، مسٹ ہے، اس کی وجہ سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور باقی رہا دوسرے ہمارے مسلمان ہیں، عمرہ حج پر کمائی تو ان کا شاید حق بنتا ہے نا، وہ تو کمائیں گے. دوسری دنیا میں جب ان کے تہوار آئے وہ اوکیجن آئے کم کرتے ہیں. ہمارے ہاں کمایا جاتا ہے، اور اس کمائی کو ہم شاید اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں. یہ نہیں پتہ ہے کہ ہم آگ بھر رہے ہیں. یہ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، تو بہت ہی یہ صورتحال عجیب. اللہ تعالی معاف کرے. عرس کے حوالے سے آپ کو میں بار بار یاد دلا رہا ہوں، 2 فروری 2024 کو میرے والد صاحب قبلہ خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا 41واں سالانہ 2 روزہ عرس منایا جائے گا. اور ماہ رجب کے تیسرے جمعے یعنی 2 فروری کو پوری دنیا میں عالمی یوم خطیب اعظم ایصال ثواب کے لیے منایا جائے گا. آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہوں، اشتہار چھپ چکے ہیں، اور ہر سال عرس کے موقع پر یہ رسالہ چھپتا ہے. یہ الخطیب کتابی سلسلہ عرس کا یادگاری مجلہ یہ شائع ہو چکا ہے. ہمارے پاس جتنے ایڈریس ہیں پاکستان کے، ہم ان کو بھجواتے ہیں. کچھ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں. اس کو جو ہماری فیس بک پہ پیجز ہیں یا ویب پیج ہے یا اس پر بھی اس کی PDF اپلوڈ کر دی گئی ہے. جہاں نہیں ہوئی ہے وہ کر دی جائے گی. آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں انگلش میں بھی مضمون ہوتا ہے، اردو میں بھی پورے سال کی رپورٹ ہوتی ہے. تو یہ شائع ہو چکا ہے. اشتہار بھی شائع ہو چکے ہیں، وہ بھی اس میں فیس بک پہ میرے نام کے پیج پہ، فین پیج پہ، سب پہ لگے ہوئے ہیں. اکیڈمی کے نام سے آپ کو مل سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کلام پڑھ کر ایصال ثواب کے لیے جمع کریں. خود بھجوانا چاہتے ہیں اپنی جگہ پر ہمارے پاس بھیجیں تو مجموعے میں شامل کریں گے. ہم چاہیں گے کہ ہر گھر میں، ہر ادارے میں، ہر اسکول میں، ہر مدرسے میں، ہر سنی مرکز میں، مسجد میں ایصال ثواب کا اہتمام ہو. اللہ تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایک خوشخبری میرے والد صاحب قبلہ کی بہترین کتاب شام کربلا کے واقعے کے حوالے سے یہ بہترین کتاب اردو میں 1979 یا 80 سے چھپ رہی ہے، 1979 سے. اب اس سال ابھی پچھلے مہینے یہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن، انگریزی ترجمہ، یہ 476 صفحے کی کتاب ہے. جو اشعار ہے ان کو رومن میں بھی لکھا گیا ہے، ان کا ترجمہ بھی لکھا گیا ہے. پوری کتاب میں جتنے عربی فارسی کے اشعار، علاقوں کے، جگہوں کے نام پوری طرح تسلی کر کے کریکٹ پروننسیشن کے ساتھ، بہترین کتاب کربلا کے حوالے سے. یہ بڑی مقبول کتاب ہے، اور والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان بیان آج بھی پوری دنیا میں بڑی عقیدت سے سنا جاتا ہے. کچھ لوگ پوچھتے تھے کہ وہ واقعات جو بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کتاب لکھ دی تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ واقعات کا ماخذ کہاں، ان کا اوریجن کہاں لکھا ہوا ہے. ہر کتاب کا حوالہ، ہر واقعے کا حوالہ. تو یہ ایک شاندار کاوش جنہوں نے ترجمہ کیا، جنہوں نے اس کے لیے ساتھ دیا. بہرحال بڑی محنت سے یہ کتاب شائع ہو گئی ہے، اور PDF کے صورت میں بھی موجود ہے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے. ہارڈ کاپی آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ اس کی رونمائی بھی آپ کو کروا دی کہ آپ یہ کتاب ضرور حاصل کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو اردو نہیں پڑھ سکتے. صحیح واقعات کربلا کے جاننے کے لیے یہ شام کربلا پڑھیں. اس ہفتے میں اس کے علاوہ جو واقعات ہیں، سب سے نمایاں بات، پھر ایک بات کروں گا، غزہ، فلسطین، قبلہ اول، مقبوضہ بیت المقدس. مسلمانوں کا کردار کیا رہا ہے؟ ڈھکی چھپی بات نہیں. وہاں بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے،
دنیا چیخ رہی ہے، مگر اثر نہیں ہو رہا تو مسلمانوں پہ نہیں ہو رہا۔ درد، کچھ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، چندے کر رہے ہیں، امداد کی کوشش، مگر یہ مسلمان سارے مل کر آواز لگاتے تو کیا کسی کی جرأت ہوتی؟ مگر ہم لوگ دوسروں کے روب میں ہیں، ہم ان سے بھیک لیتے ہیں، امداد لیتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کیسے کریں؟ یہ کچھ باتیں ہمارے ملک میں اسلام کے خلاف کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ دعا کریں، اگر ہم بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کریں، یا اللہ تو قادر و قدیر ہے، ہمیں معاف فرما دے اور فلسطینیوں کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما۔ قبلہ اول کی حفاظت کے حوالے سے بھی ہم یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ آج بھی ہم منتظر ہیں کسی صلاح الدین ایوبی کے، کوئی ایسا مرد مومن اٹھے اور فلسطینیوں کے لیے ہم وہ کردار ادا کر سکیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یا اللہ کریم ان نہتے مسلمانوں کی مدد فرما اور ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست و نابود فرما۔ ہماری مسجد کے مؤذن صاحب کی والدہ انتقال کر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ شکیل یوسف صاحب لاہور میں ہوتے ہیں، ان کے بزنس پارٹنر اور ان کے ساتھی ساجد صاحب، ان کے والد انتقال کر گئے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ اہل ایمان چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے لیے جتنے لوگوں نے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ نیا آنے والا سال ہم مسلمانوں کے لیے خیر و برکت والا ہو، عیسوی تقویم کے حوالے سے، اور الہی اس میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، پاکستان کو سچے مسلمان حکمران عطا فرما جو تیرے اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں۔ اس کے علاوہ بہت سی باتیں نہیں ہو پاتی۔ بہرحال محمد زین قادری صاحب جو موجود ہوتے تھے، وہ نازک مزاج، ٹھنڈے پانی سے شاید نہا لیے اور انہیں ہوا لگ گئی ہے، نہیں آئے وہ، اللہ ان کو بھی صحت دے۔ تو عبدالرافع مانی شیخ صاحب نے آج یہ میزبانی کی، پوری ٹیم آپ کے لیے جو کر سکتی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک بات کہ میں نے جو کہا تھا کہ میں اہل سنت کے اتحاد کے لیے وہ 2 افراد جن میں نزاع ہے اس کے لیے کوشش کروں گا، میری کوششیں جاری ہیں، میں غافل نہیں ہوں، محنت کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ اس کے اچھے نتائج آئیں۔ آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ میرے نیک مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔